بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ حامد میر اینڈ کمپنی کا پرماننٹ علاج کرنے کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے عمر شیخ کی واپسی۔ اسلام آباد میں عمر شیخ کی واپسی کس مقصد کے لیے ہے، اور یہ جو حالیہ بدمعاشی کی گئی ہے صحافیوں کی طرف سے، کیا اس کا توڑ نکالا جا رہا ہے؟ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں اور بڑے مصدقہ ذرائع کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو جعلی چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کا پنڈورا باکس ہے وہ کھلتا جا رہا ہے، اور کتنے بڑے بڑے افسران اس میں ملوث تھے۔ کسی نے کروڑوں روپے دے کر بلیک میل ہونے سے اپنی جان بچائی، کسی نے نیب کے خوف سے 40 لاکھ دیا، کسی نے 50 لاکھ دیا۔ پوری 50 افسران اور تاجران کی لسٹ آ گئی ہے جن کو شامل تفتیش کیا گیا ہے نیب کی طرف سے، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ جعلی چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب بن کے انہوں نے جیسے ان کو کال جاتی تھی کہ آپ کا کٹا چھٹا کھل جائے گا، آپ اتنے پیسے دیں، وہ پیسے لے کے پہنچ جاتے تھے، اتنے خوف زدہ۔ پھر کہتے ہیں کہ نیب ہمیں کام نہیں کرنے دیتا۔ یہ ہے ان کی اصل حالت اور اوقات۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہم بات کریں گے لاہور کا ایک اور بڑا بدمعاش گرفتار ہو گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں نذیر چوہان، انہوں نے جو آج ڈرامہ رچایا سارا دن، وہ بھی آپ کے نالج میں ہے، اور گرفتاری دینے کے لیے وہ جالوس کی شکل میں گئے، اور تھانہ ریس کورس میں وہاں پر انچارج انویسٹیگیشن نے ان کو کہا کہ ابھی آپ جو ہے واپس چلے جائیں، ابھی ہم آپ کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی آپ کورٹ میں نہیں گئے۔ پہلے جن ممبران اسمبلی کو گرفتار کیا گیا وہ تب گرفتار کیا گیا جب ان کی عدالتوں نے ضمانتیں خارج کی ہیں۔ ابھی آپ کا عدالت کی طرف سے کیونکہ کوئی معاملہ نہیں آیا تو ہم پہلے اسپیکر سے اجازت لیں گے اور اس کے بعد آپ کو گرفتار کریں گے۔ خیر، انہوں نے جتنا آج ڈرامہ رچایا اور شہزاد اکبر کے حوالے سے جتنے الزامات لگائے، شہزاد اکبر مسلسل جو ہے وہ حلفاً جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے اپنا مذہب اور عقیدہ جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ نذیر چوہان مسلسل جو ہے وہ الزام لگاتے جا رہے ہیں، اور اب یہ معاملہ کہاں جا کر تھمے گا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ دوسری طرف آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، وہ ہے چیئرمین نیب۔ پچھلے دنوں ایک ڈی جی نیب سکھر لاہور سے گرفتار ہوا تھا، ملزم کا نام تھا میاں فیاض، اور 40 لاکھ روپے ریکور ہوئے تھے ملزم سے، اور اس کے علاوہ بھی بہت جو ڈاکومنٹس ہیں بہت زیادہ وہ ملزم سے ریکور ہوئے تھے۔ یہ جعلی ڈی جی نیب بنا ہوا تھا سکھر کا۔ دوسری طرف ایک جعلی چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کراچی، یہ دو اہم جو ہے وہ ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا، اور انہوں نے بڑے لیول پر جو سندھ میں ہیں افسران ہیں ان کو لوٹا، اور وہ کیونکہ وہ سارے کے سارے زرداری مافیا کے پے رول پر کام کرتے ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھا رہے ہیں کراچی کو اور سندھ کو۔ اس وجہ سے جب بھی ان کو کوئی کال جاتی تھی کہ چیئرمین کی طرف سے کال ہے اور وہ جو ہے وہ آپ اتنے پیسے دیں نہیں تو آپ کے خلاف انکوائری شروع ہو جائے گی، تو وہ پیسے لے کر پہنچ جاتے تھے بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی سے شیئر کیے، یہ چلتا رہا۔ اب نیب کراچی نے چیئرمین اور ڈی جی نیب کے نام پر لوٹ مار کے معاملے کی تحقیقات میں جو سرکاری افسران اور تاجر ہیں ان کو شامل تفتیش کیا ہے، اور اس میں یہ 50 لوگ ہیں جن کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ڈی جی نیب کے نام پر جعلساز خالد سولنگی کو رقم دینے والوں میں ایڈیشنل ہوم سیکرٹری عامر خورشید بھی شامل ہیں، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سندھ وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ عامر خورشید جو ہے وہ بھی اس بلیک میلنگ میں شامل ہیں۔ نیب کی طلبی پر عامر خورشید جواب دینے کی بجائے امریکہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد جعلساز خالد سولنگی اور اس کے بیٹے عامر حسین کو ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر بدین منور میرانی نے بھی رقم دی۔ اسپیشل ہوم سیکرٹری نے مقدمات سے بچنے کے لیے 80 لاکھ روپے جعلساز کو ادا کیے۔ اب آپ سنتے جائیں کہ یہ آج بھی ان کو شرم نہیں آتی، اور حکومت پر یہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کی اپنی اوقات یہ ہے کہ ان کے جو نیچے افسران ہیں جن کو انہوں نے، کیونکہ یہ خود بھی کھاتے ہیں ان کو بھی کھانے دیتے ہیں، اور وہ کتنے ڈرپوک ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ عامر خورشید پر لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے نیب میں تحقیقات جاری ہیں، جبکہ فوڈ آفیسر منور میرانی نے 50 لاکھ ادا کیے، مزید 30 لاکھ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ ذرائع کے مطابق تاجر رفیق قریشی نے بھی جعلساز گروہ کے سرغنہ خالد سولنگی کے گرفتار بیٹے عامر کو کروڑوں کی ادائیگی کی۔ خالد سولنگی اور اس کے بیٹے کے زیر استعمال 400 سے زائد سم
بھی نیب حکام نے برآمد کر لی ہیں۔ جعل ساز خالد سولنگی کے بیٹے کو گزشتہ ماہ گرفتار کیا گیا تھا۔ خالد سولنگی اور اس کا گروپ نیب افسران بن کر سرکاری افسران اور بزنس مینوں کو بلیک میل کرنے میں ملوث تھا، اور وہ دھڑا دھڑ بلیک میل ہو رہے تھے، وہ دھڑا دھڑ ان کو پیسے دیے جا رہے تھے، اور یہ سارا ڈرامہ چلتا رہا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جو خالد سولنگی اس کا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے، جبکہ خالد سولنگی جو ہے وہ دبئی میں فرار ہو گیا تھا، جس کے ریڈ وارنٹ کے لیے نیب جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ہی نیب نے ان 50 لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہے جو سارے کے سارے معاملے میں ملوث تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ ہے لاہور کے ایک بدماش کا جو بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے، وہ ہے بوبی گجر۔ بوبی گجر جو ہے یہ بھی جو بدماش ٹاپ 10 بدماش ہیں اس میں یہ ان کا نام آتا ہے، اور یہ ٹاپ 10 بدماشوں کی جو لسٹ ہے یہ CCP آفس لاہور نے تیار کی ہے، اس میں بوبی گجر کا بھی نام ہے۔ بوبی گجر کو آج شیراں والا گیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، اور CIA پولیس کے جو DSP ہیں میاں شفقت، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ اقبال ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں جب اقبال ٹاؤن پولیس اسٹیشن نے کارروائی کی تو مزاحمت کی پہلے بوبی گجر نے، اور پولیس کے ساتھ لڑائی ہوئی، کافی وہاں پر فائرنگ ہونے کے بعد بوبی گجر کو گرفتار کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گوگی بٹ کے بعد بوبی گجر کا گرفتار ہونا یہ لاہور کے لوگوں کے لیے ایک اچھا سائن ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ لاہور سے جو کرمنل مافیا ہے ان کا خاتمہ ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ ہے مریم نواز کا۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے کل جب وہ گئی ہیں اسد طور کے گھر، اور وہ آپ نے دیکھا ہے اسد طور کی وہ تصویر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہ Day 1 Day 2 اور Day 3 جس طریقے سے وہ ڈرامہ اور سائنسی طور پر جیسے وہ ٹھیک ہوئے ہیں 3 دن کے اندر، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ مریم نواز نے جو ہے وہ اسد طور کی جو ایک آپ سمجھیں کہ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ قوم کے سامنے پیش کی ہے کہ جب ہم اسد طور کے گھر گئے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس کی جو بازو ہے وہ بلیک ہو چکا تھا، سوجن تھی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز سے مارا گیا، تو اس نے کہا مجھے رائفل کے بٹ مارے گئے ہیں اور اس سے مجھے جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا۔ تو مریم نواز کہتی ہیں توبہ توبہ توبہ، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہے، اور ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اب کیمرے کی آنکھ تو جھوٹ نہیں بولتی، کہ آپ کو اگر اس کے بازو پہ کہیں کوئی بلیک نشان نظر آ رہا ہو یا سویلنگ نظر آ رہی ہو تو پھر ہے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ پہلے دن تو اس نے بازو باندھا ہوا تھا کہ جیسے جو ہے وہ اس کا بازو جو ہے وہ ٹوٹا ہے، پھر اس نے یہاں پر بھی جو پٹی ہے وہ باندھی ہوئی تھی کہ اس کو جو ہے وہ کوہنی سے اوپر بھی کوئی چوٹ لگی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو ایسے جھک کے لمبے بازو کر کے مل رہے ہیں جیسے اس کے بازوؤں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور پھر مریم نواز کہتی ہیں اوہو بڑی زیادتی، میں نے خود دیکھا اس کے بازو بلیک ہو گئے اور اس کے جو ہے وہ سویلنگ ہو گئی اور بڑی زیادتی ہو گئی۔ اب کیونکہ حامد میر کے دن پورے ہو چکے ہیں اور حامد میر کی اب چھٹی کا وقت قریب آ گیا ہے اور حامد میر کے آؤٹ ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ذرائع کے مطابق عمر شیخ جو کہ خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے مافیاز کے لیے، وہ چاہے کرمنل مافیا تھے، وہ قبضہ مافیا تھے، یا وہ پولیٹیکل مافیا تھے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بیوروکریسی میں کیونکہ آج بھی نون لیگ کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور بڑے مسائل پیدا کیے گئے عمر شیخ کے لیے۔ عمر شیخ کو نہ صرف لاہور سے ٹرانسفر کروایا گیا بلکہ جبری ریٹائر کرنے کی حد تک چلے گئے تھے۔ پھر معاملہ عمر شیخ لاہور ہائی کورٹ میں لے گئے، وہاں پر معاملہ بھی پینڈنگ ہے۔ ساتھ ہی جو عمر شیخ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ذرائع کی یہ خبر تھی کہ اس کو اسلام آباد پولیس کا چیف بنایا جا رہا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور حامد میر نے کھلے عام بدماشی کی اور وہاں پر پہلے ابصار عالم کا معاملہ ہوا اور پولیس ناکام ہو گئی، پولیس اثر لوگوں کو سامنے لائے گی تو قوم کو جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہوگی یا ان لوگوں کا منہ بند ہوگا۔ وہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ جس کے ذریعے کرواتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں کیسی جو ہے وہ یہ جو ڈرامہ رچاتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ ہے، یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہوتے۔ اب جب ایک 5th جنریشن وار ہے اور اس میں پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ حامد میر جیسے لوگ بدنام کرتے ہیں؟ نہیں، ان کا ہاتھ پیچھے پکڑا ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ وہ کیسے کرتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے ان لوگوں کو پھر وہاں سے غائب کرواتے ہیں اور پولیس کی تفتیش ناکام کرواتے ہیں اور پھر الزام ہمارے اداروں پر لگاتے ہیں۔ ان سارے مسائل کے علاج کے لیے اب آج کی یہ مصدقہ خبر ہے کہ عمر شیخ کو اسلام آباد لایا جا رہا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے
کہ عمر شیخ اب ان لوگوں کی حامد میر اینڈ کمپنی اور یہ جتنا بدماش گروہ ہے یہ بھی بیسیکلی بدماش ہی ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں اور ڈرامہ کرتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرتے ہیں اور اداروں کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی بات کرتے ہیں. ان کی چترول کے لیے اور ان کی طبیعت صاف کرنے کے لیے عمر شیخ کو اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ عمر شیخ کی دبنگ واپسی ہوگی. اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں شیخ رشید سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہ عمر شیخ کو اسلام آباد کا چیف مقرر کرنے کا جو آپ کی طرف سے ایک ڈسکشن چاہ رہی ہے اس کو فی الفور اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور جب تک عمر شیخ جیسے افسران نہیں آئیں گے یہ حامد میر جیسے لوگوں کو کوئی عام آدمی جن کے آج بھی جو ہے وہ رسی جاتی عمرہ سے جو ہے وہ کھینچی جاتی ہے وہ لوگ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. ایک اور واردات ہے اور وہ واردات ہے محمد رفیق احمد ہے. یہ بلڈنگ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے اور یہ جو کھوکھر برادران کے خلاف ایک جے آئی ٹی بنائی تھی اور یہ جے آئی ٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب کے کہنے پر. اس جے آئی ٹی میں جو بات سامنے آئی تھی ہر صفحے پہ اس جے آئی ٹی کے ہر صفحے پہ یہ 100 صفحات سے زیادہ جے آئی ٹی کے صفحات ہیں. ہر دوسرے صفحے پر جو نام ہے وہ محمد رفیق احمد کا ہے جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا اور وہ ان کا فرنٹ مین تھا, ان کا سہولت کار تھا. وہ پہلے بھی پلاٹ لیتا تھا مختلف غریبوں کے نام پر پلاٹ لے کے پھر آگے ان مافیاز کو دیتا تھا. اب دوبارہ جے آئی ٹی میں اس کا نام ہے, اس کے خلاف انکوائری نیب اور اینٹی کرپشن میں انکوائری چاہ رہی ہے اور وہ دوبارہ 280 ایل ڈی اے کے پلاٹ ایگزیمپشن پر لے رہا ہے. ایگزیمپٹڈ پلاٹس جو ہے وہ بلین روپیز کے اب اس کا پروسیس ایل ڈی اے میں ہو رہا ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ڈی جی ایل ڈی اے سے بھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہ یہ محمد رفیق احمد جو ہے جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے جو کھوکھر برادران کا سہولت کار ہے, خدا کے لیے اب دوبارہ جو 280 پلاٹوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے جو غریب عوام کا حق بنتا ہے اور یہ مافیا اس کا حق چھین رہے ہیں, خدا کے لیے اس کے اوپر پابندی لگائی جائے اور اس معاملے کو اب روکا جائے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.